اس کی دوسری مثال سنو تاکہ بچوں پتہ چلے کہ تقلید ہوتی کیا ہے اور عدم تقلید سے کیا فرق پڑتا ہے۔ دوسری مثال بھی اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور تم میں سے کوئی آدمی نشیب کی زمین میں گیا ہو۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور باقی جو ادوار تھے ان میں بھی ہوتا یہ تھا کہ مرد و عورت جتنی بھی خلق خدا تھی باہر جنگلوں میں اپنی ضروری حوائج کی قضاء کے لیے جایا کرتے تھے، اور گھروں میں واش رومز نہیں بنتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود اپنے متعلق ایک جگہ پہ بیان کیا ایک واقعے کے متعلق کہ میں اور مصطح رضی اللہ عنہ کی والدہ دونوں رات کو جنگل میں گئے تو پاؤں الجھ گیا، تو انہوں نے کہا کہ مصطح خدا تجھے برباد کرے۔ میں نے کہا کیا کرتی ہیں آپ کا بیٹا بدری ہے رضی اللہ عنہ۔ تو عربوں میں ہی نہیں پوری دنیا میں یہی رائج تھا، واش رومز گھروں میں نہیں بنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر جائے وہاں پر، یعنی ان ضروریات زندگی سے فارغ ہو جائے، تو نجاست اور گندگی کے خروج سے، اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے باقی ائمہ کی سنو۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نجاست کا خروج جسم انسانی سے دو ذریعوں سے ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان دو ذرائع سے اگر نجاست کا خروج ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ تم گئے ہو نشیب کی زمین میں، یعنی آبادی سے باہر۔ شہر بنا کرتے تھے ٹیلوں پہ، شہر بنا کرتے تھے بلند جگہوں پہ، پہاڑوں پہ، قلعے ایسے بناتے تھے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں صرف وضو کے ٹوٹنے کی ایک یہی صورت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گندگی کا خروج جسم انسانی سے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ باقی تینوں ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ نجس چیز جو دو جگہوں سے نکلے گی۔ آپ نے دیکھا کتنا فرق پڑ گیا اس کو سمجھنے میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کی تین مثالیں آپ کو دے دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قے نجس چیز ہے، ناپاک چیز ہے۔ اگر قے کا خروج ہوگا، اب یہ وہ دو راستے نہیں ہیں، یہ تیسرا راستہ ہے منہ، اور نجاست اور گندگی اگر منہ سے باہر گرے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ باقی تینوں ائمہ سے پوچھو، کہتے ہیں کوئی وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ دو جگہیں اس کے علاوہ تیسری نہیں ہے۔ اب آیا خون کا مسئلہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خون ناپاک ہے، انسانی خون۔ اگر یہ خون نکلے اور اتنا نکل آئے کہ بہہ پڑے، قطرہ ہے نا ایک، وہ نہیں، قطرے کے بعد جب وہ ذرا سا بڑا ہوا اور بہہ پڑا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ناپاک چیز جسم سے نکل رہی ہے۔ تو دو صورتیں، دو طریقے وہ ہو گئے، تیسرا منہ ہو گیا، چوتھا جس میں انسان کا کوئی حصہ کہیں سے بھی وہ کہتے ہیں کہ خون نکلے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری مثال لے لیں، زخم ہے، خون نہیں ہے، پیپ بہہ پڑی، تینوں ائمہ کہیں گے کوئی وضو نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ خروج نجاست کے جو دو فطری، اس کے علاوہ ہم نہیں مانتے وضو ٹوٹ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے خون سے ہے ویسے ہی پیپ سے بھی ہے، ایک زخم سے پیپ مسلسل بہہ رہی ہے، اس کا وضو نہیں رہا۔ تیسری مثال لے لیں، نکسیر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ نکسیر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ نکسیر کا خون ناپاک ہے۔ وہ جسم انسانی میں سر سے لے کے پاؤں تک جتنا بھی نجاست کا اخراج ہے، کہیں سے بھی ہو، اس کو باطل وضو مانتے ہیں، وضو ٹوٹ جائے گا۔ باقی تینوں ائمہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں صرف دو راستے جو اللہ نے فطری طور پر۔ اور یہاں پہنچ کے ایک بات ایسی چھوٹی سی عرض کریں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا حدیث کا اتباع کرتے تھے، اتنی حدیث کو، اتنا ان پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل غالب تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، نابینا تھے، لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے آئے، تو کبھی ادھر کبھی ادھر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں کھڑے تھے، جس کی بھی نظر پڑی وہ ہنس پڑا کہ یہ صحابی رضی اللہ عنہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، جماعت میں کیسے شامل ہوں گے؟ آپ نے سلام پھیرا اور آپ نے کہا کون کون ہنسا تھا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا جاؤ وضو کرو، دوبارہ نماز پڑھو۔ تینوں ائمہ فرماتے ہیں یہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی کہ نماز میں اتنی جرأت کر لی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں تو بس اتنا معلوم ہے کہ جو بھی ہنسے گا نماز میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ حضرت کوئی نجاست کی بات تو ہے نہیں، ہنسنا ہی ہے، اس سے کیسے وضو ٹوٹے گا؟ ان کا یہ نہیں پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا تھا، وہ شرعی مسئلہ تھا، اس لیے جاؤ اور وضو کرو، انہیں یہ فرمایا۔ دیکھا آپ نے، یہاں تینوں ائمہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سزا تھی، ہنسنے سے کوئی وضو باطل نہیں ہوتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، بس اسی پہ عمل ہو۔ یہ نص سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، یہ آپ کو دوسری مثال دی کہ تینوں ائمہ سر سے پاؤں تک کا جسم، اور دو جگہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پورے جسم کے متعلق کہتے ہیں یہ ہے اوجا احد منکم الغائط، اور تیسری مثال بھی دیں